بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فلاح ٹی وی اور میں محمد یوسف۔ ناظرین، حالیہ دنوں کے اندر سیاسی گہم عروج پر ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا کے چھترال اور آل پارٹی کانفرنس کے بعد سیاست مزید تیز ہو چکی ہے اور نیب کی طرف سے مولانا کو نوٹس بھیجا گیا ہے۔ تو ان تمام تر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ملک محمد شاہد، جو سینئر صحافی بھی ہے، اس سے پہلے صحافت کی دنیا کے اندر اپنے لوہا منوا چکے ہیں، اس سے خبریں اور روزنامہ اوصاف اور ابھی تک اسلام اخبار کے اندر 10 سالوں سے منسلک ہے اور اپنے قلم کے جوہر دکھا رہے ہیں اور صحافت کی بہت بڑی خدمات ان کے سر ہے۔ تو آج ان سے ہم ان سوالات کا تذکرہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یکدم مولانا کو نیب نے کیسے طلب کیا اور اس کے پس منظر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چونکہ انہوں نے اپنے مشکل سے ہمیں تھوڑا بہت ٹائم دیا ہے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ یکدم مولانا کو نیب نے طلب کیا اور اس سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں تھی؟ اگر واقعی نیب اگر اپنے بات کے اندر سچا ہے تو اس سے پہلے مولانا کو طلب کر سکتا ہے، جو ہی مولانا میدان کے اندر کود پڑے تو نیب کی طرف سے یہ حملہ ہوا، تو آپ اس کو کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی میں آپ کے چینل جو الفلک ہے، اس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں آج اپنے اس چینل پر دعوت دی ہے اور ہمیں اپنے کچھ بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ آپ کا جو سوال ہے تو دیکھیں، آپ ساری دنیا ہی جانتی ہے کہ اس وقت جو کردار مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام ادا کر رہی ہے، اور اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ ابھی چترال کے اندر اور پھر اس سے پہلے پشاور کے اندر اور ابھی 2-4 دن پہلے جو APC منعقد ہوئی ہے، اور اس میں آپ نے بخوبی اندازہ بھی کیا ہوگا کہ کس جرأت مندانہ انداز میں مولانا صاحب نے ساری قوتوں کو للکارا ہے۔ تو جن کو ایسی قوتوں کو انہوں نے للکارا ہے کہ جن قوتوں کو عام طور پر کوئی دوسری سیاسی جماعتیں نہیں للکار سکتی ہیں۔ بالکل۔ اور حقیقت کے اندر بھی اس وقت حکومت کو اگر کوئی قوت یا کوئی طاقت اس کو گھر بھیج سکتی ہے تو وہ طاقت اور قوت صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہی ہے۔ بالکل۔ تو اسی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی یہ جو 2-4 دن یا بلکہ پچھلے 2 سالوں سے جمعیت علماء اسلام جو کردار ادا کر رہی ہے اور حکومت مخالف جتنی بھی تحریکیں چلا رہی ہے، تو حکومت بھی پھر اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے۔ تو یہ جو نیب ہے، اس کے بارے میں تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ نیب کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ انتقامی کارروائیاں کی جا سکیں۔ تو ان دنوں میں بھی سمجھتا ہوں دنیا بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نیب کی طرف سے جو نوٹس دیا گیا ہے اور جو نوٹس بھیجے جا رہے ہیں، پہلے بھی ایک نوٹس بھیجنے کی اس حکومت نے کوئی جرأت کی تھی جی، تو یہ دوسرا نوٹس شاید بھیجا گیا ہے۔ تو ان نوٹسوں سے یا اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب نہ پہلے گھبرائے ہیں اور نہ آئندہ گھبرائیں گے، اور دیکھیں گے آگے اگر نوٹس آیا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی گرفتاری کا عمل میں آئی تو ہمارے کارکنان جمعیت علماء اسلام کے جو لاکھوں کارکنان ہیں وہ باہر نکلیں گے، اور حافظ عبداللہ صاحب نے کہا نا کہ دم دم مست کلندر ہوگا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اور حکومت یہ چاہتی ہے دراصل کہ جس طرح یہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کو خاموش کرایا جاتا ہے، اسی طرح مولانا صاحب کو بھی خاموش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔